السلام علیکم. اینگل آف یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین. پاکستان میں سیاسی صورتحال پر اظہار خیال کے لیے ہم حاضر ہیں. گزشتہ دنوں آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد یہ تو عیاں ہو گیا روز روشن کی طرح کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے یا عمران خان اب پاکستان میں مزید سیاسی اپنی سیاست نہیں چمکا سکیں گے، اور وہ مزید سیاسی طور پہ فوج کو گالی گلوچ دے کے یا فوج کے جو جرنیلز ہیں یا فوج پہ انگلیاں اٹھا کے فوج کو تنقید کا نشانہ بنا کے اب وہ مزید سیاست پاکستان میں شاید ہی کر سکیں. بہرحال یہ فوج کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جناب یہ ہمارا ایک ہم نے اپنا جو بیان کر دیا ہے، اپنا آپ صورتحال سامنے رکھ دیا آپ کے. ہم نے ایسی پریس کانفرنس اتنی کھل کے ماضی میں کبھی نہیں کی، مگر بہرحال یہ ہمیں مجبور کیا گیا اس حد تک آنے پر. یہ عمران خان کی مسلسل تواتر کے ساتھ پروپیگنڈا فوج کے خلاف کرنا اور اس میں نوجوان نسل کو بدظن کرنا، تو یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم اس پریس کانفرنس کرنے پہ ان کا مدعا یہ تھا کہ مجبور ہوئے. تو یہ احمد شریف صاحب نے جو یہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں اور ہمارے آرمی چیف کو اور یعنی کہ جو ہے ان کو وہ الفاظ استعمال کیے جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں استعمال کیے. اس سے پہلے عمران خان اپنے ٹویٹ میں یہ الفاظ بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ ذہنی مریض بھی کا الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے. اور اس طرح سے انہوں نے جو فوج کے ساتھ مل رہا ہے یا ان کی پارٹی کا یہ اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی، اور ایسی تنقید کی کہ یعنی کہ افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے رہنما فوج کے ورکشاپ میں کہیں ملنے گئے تھے تو ان کو بھی میر جعفر اور میر صادق قرار دیا. تو یہ عمران خان کی سوچ ہے کہ جو فوج سے ہاتھ ملا یا فوج کے پاس جائے وہ غدار وطن قرار دیا جاتا ہے، مطلب ان کی پارٹی میں غدار کیا قرار دیا جاتا ہے. جبکہ پاکستان کا وہ فوج ہی واحد ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر ملک دشمنوں سے بھی نبرد آزما ہے، سرحدوں پہ بھی خوارج اور بھارت کے جو لوگ ہیں بھارتی فوج سے ابھی حال ہی میں جنگ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ تمام شر پسند اور شورشوں کا مقابلہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایجنسی، پاکستان کے پیراملٹری فورسز کرتی ہیں اور سینے پہ گولیاں کھاتی ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے. سیاستدان تو جوشیلی تقریر کہیں اپنے جیسا رنگ دیکھا ایسی تقریر کر دیتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اوپر جو تنقید اتنی بیجا تنقید عمران خان نے کی کہ اپنی جو سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا اس طریقے سے. تو یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ اس بات کا غمازی ہے کہ ان کو اتنی حد تک وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اتنا کھل کے کبھی پریس کانفرنس پاکستان کی آئی ایس پی آر نے نہیں کی جو اس مرتبہ انہوں نے کی. بہرحال یہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے حکومت کے کورٹ میں گیند پھینک دی ہے کہ جناب اب اس پارٹی کو آپ بین کریں یا سیاسی طور پہ جو بھی کرنا چاہیں کریں. یعنی کہ تمام اختیارات انہوں نے کہا حکومت کے پاس ہیں، ہم تو حکومت کا ایک پارٹ ہیں. بہرحال انہوں نے یہ ساری اپنا جو دل کی بھڑاس تھی وہ کر کے پریس کانفرنس میں نکال دی. اور بہرحال عمران خان بھی اس حد تک آگے گئے کہ جیسا کہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جناب بے نظیر ہوئے یا نواز شریف ہوئے یا ماضی کی جو حکومتوں کے سیاستدان تھے وہ اس حد تک آگے کبھی نہیں گئے جتنا عمران خان گئے. اور عمران خان نے اپنی ان کی جماعت نے 9 مئی کا واقعہ بھی کیا اور مسلسل انڈین چینل پہ بیٹھ کے ان کی بہن نے فوج کے خلاف بھی کی، جس کو وہاں کے چینل کیش کرا رہے ہیں. مسلسل پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل کے خلاف پروپیگنڈا ان کے چینل سے بھی کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے چینل سے بھی کیا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو سوشل ونگ ہے اس سے بھی مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو فوج کو ایک بدنام کرنے میں کوئی انہوں نے یعنی کہ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا اس پہ کہ کسر نہیں چھوڑی پی ٹی آئی نے. اب اس صورتحال میں ہم صاف الفاظ میں یہ بیان کیوں نہ کریں کہ یہ ایک ملک دشمن اور ان کا یعنی کہ نظریہ ہے اور ملک کے خلاف ہیں اور یہ خود پسندی کا شکار ہے، خود پسند شخص ہے. یہ اپنی شخصیت کو ملک پہ بھاری سمجھتا ہے. اگر اس کے جو چاہنے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر عمران نہیں تو کچھ نہیں، تو ایسے ماضی میں بھی بیانات ان کے لیڈروں کے آ چکے ہیں. یہ بات آئی ایس پی آر کی کسی حد تک صحیح ہے. بہرحال ہم اس افسوسناک صورتحال میں اس کو یہی کہیں گے، افسوسناک صورتحال کے ایک لارجر پارٹی پی ٹی آئی اس کو ایک اپنا ایسا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. مگر عمران خان جو طبیعتاً ایک ضدی شخصیت کے مالک ہیں تو انہوں نے اس طرح کی نہج پہ لا کے کھڑا کیا پارٹی کو اور پارٹی کے لیڈران کو اور تمام
جو کمپرومائز کرنے والے تھے لیڈران کو مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالتے حکومت کے ساتھ مل کے، تو ان کو مجبور کیا کہ جناب وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور جو انہوں نے تھوڑی بہت آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان کو میر جعفر اور میر صادق کے لقب سے نوازا۔ تو یہ حالیہ دنوں میں جو ٹویٹ ان کا گیا اس میں یہی ہے۔ تو ان کے وہ پارٹی نے بھی اجلاس طلب کیا ہے سوال، مگر وہ پارٹی کے اندر سب سے بھاری شخصیت تو بہرحال عمران خان کی ہے، اور عمران خان کی جو سسٹرس ہیں ان کا بھی ایک اس میں رول رہا۔ وہ جیل میں جاتی ہیں، اجازت نہیں ملی، اجازت نہیں ملی، جب اجازت ملی تو وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے فوج کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی اور بیانات دینے لگے۔ تو اس طرح سے صورتحال اس نہج پہ لے کے آئے کہ اب اگر حکومت کوئی فیصلہ کرے گی تو شاید جائز ہوگا اور وہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دے گی۔ بہرحال ہم یہ سیاسی طور پہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ یا کسی جماعت پہ پابندی لگانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ سیاسی طور پہ اس کو نیچا دکھایا جائے اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ موجودہ حکومت اتنا کرے کہ عوام کے دلوں سے پی ٹی آئی کا جو ایک جعلی جو عوام کے اوپر انہوں نے ایک سحر بہرحال کیا ہوا تھا اور ایک نوجوان نسل کو ان کے ذہن کو پراگندہ کیا ہے، اور بالخصوص پاکستان کی فوج کے اس فوج کے خلاف جو ملک کو تحفظ دے رہی ہے مسلسل، جس کی دنیا میں جس کا طوطی بول رہا ہے اس وقت پاکستان میں فوج کا مقام گرانے کے چکر میں ہے عمران خان کی پارٹی مسلسل، مگر دنیا میں فوج کا نام اور چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام سب سے عروج پر ہے اور سنہری حرفوں سے لکھا جا رہا ہے۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، چین ہو، فرانس ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، تمام جگہ پہ عاصم منیر کا نام ایک باعزت طریقے سے لیا جاتا ہے، اور جس پروگرام میں وہ جاتے ہیں ان کو وہاں پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔ مگر یہ پاکستان میں ہماری یعنی کہ واحد جماعت ہے پی ٹی آئی جو اتنی تنقید کرتی ہے ان پہ، وہ پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یعنی کہ جو باجوہ تھے ان کو اوپر بھی تنقید کرتے رہے، وہ میر جعفر اور ان کو بھی ایسے خطاب دیے، باجوہ کے بعد اب آ گئے عاصم منیر۔ اب اگر عاصم منیر چلے جاتے کوئی اور جنرل آیا تو پی ٹی آئی اس پہ بھی ایسی تنقید کرتی۔ پی ٹی آئی کی وہ پالیسی ہے کہ جناب فوج جو ہے ان کے آگے سرنگو ہو جائے اور جو کہ یس سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کی فوج کبھی نہیں کرے گی۔ آئین اور پاکستان کے تحت جو آئین پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کے طریقے سے چلنے کو تیار ہے، اور اسی طریقے سے وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کی حکومت بھی کوآرڈینیشن سے چل رہی ہے، فوج بھی ایک پیج پہ ہیں سب۔ عمران خان والے بھی ایک پیج پہ تھے، مگر جب عمران خان کا زوال ہوا اور عمران خان کو حکومت الگ ہونے لگے تو باجوہ سے مخالفت کر لی، ایک پیج ہی انہوں نے وہ پھاڑ دیا، پھر وہ باجوہ کے خلاف لگ گئے۔ تو عمران خان کی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹکس ایسی پولیٹکس ہے کہ جو صرف ناکامی سے دو چار ہو رہی ہے مسلسل، اور اپنی پارٹی کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا اور اپنے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد اب میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان بھی کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ کر لے گی، اور وہ اس میں حق بجانب ہوگی کہ اس طرح کو کوئی فیصلہ کرے، کیونکہ فوج نے شدید احتجاج کل کی پریس کانفرنس میں عمران خان کے خلاف ریکارڈ کرا دیا ہے اپنا۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان میں اس طرح کی صورتحال کا پہلے کبھی پاکستان کو سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جس طرح کی صورتحال کو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سیاسی پارٹی کے خلاف بیان کیا گیا، اور سیاسی پارٹی بھی وہ جو پاکستان میں جس کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، مگر اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور پاکستان میں آگے بہرحال بہتر صورتحال ہو پاکستان کے عوام کے لیے ہو، ملک کی سالمیت کے لیے۔ ہم تو اس حوالے سے دعا گو ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔